رکھے سر کے بال اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سنا اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ اٹھا کے آئے ذرا کے سب گھرانے کو نہ کر قبول تو ہم بے قسم کے آنے کو نہ کر قبول تو ہم بے قسم کے آنے کو مدینہ ہم تیرے مدینہ قدر شبیر پر چلا خنجر مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در مدینہ ہمارے رسن ہے ہمارے شانوں کا مدینہ ہمارے رسن ہے ہمارے شانوں کا ہمارے زندہ پا زہرا کا نور عین نہیں مدینہ اکبر قاسم نہیں حسین ہے اکبر قاسم نہیں حسین ہے زمین مدینے کی اس گھڑی پیاب کیا بشیر کو سجاد نے طلب ازدب گلے میں شالے آزاد ڈالی بدی دینم اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر جا مگر محل ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سرے راہ ہے کھڑی تنہا جو نہ پوچھا تو رو رو کے بولی وہ زہرا پوچھا تو رو رو کے بولی وہ زہرا بشیر کہنے لگا کیوں تو شور و شہر میں ہے کہا یہ حال میرا غربت حسین میں ہے کہا یہ حال میرا غربت حسین میں ہے بشیر سمجھا یہ بنتے حسین ہے صبرا خاموش رہ گیا صغرا کے منہ پر کچھ نہ کہا پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ شال آزاد تو بھائی لایا کس کی سنانی مجھ کو سنا بھائی لایا کس کی سنانی مجھ کو سنا بولا قاصد بیمارے کربلا ہوں میں سنانی قبر پیغمبر گلے چلا ہوں میں سنانی قبر پیغمبر گلے چلا ہوں میں بولی رو رو کے بھائی یہ کیا سناتا ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہول آتا ہے کہ مصطفیٰ کی راہ سے تو کہنے جاتا ہے مصطفیٰ کی راہ سے تو کہنے جاتا ہے علامہ پھینک کے اس نے کہا دہائی ہے تیرے حسین کی زبرا سنانے آئی ہے تیرے حسین کی زبرا سنانے آئی ہے کی جانب سے مولانا محمد اکبر کے صاحب سے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہمارے بیچ میں ہمارے یہاں اضافہ کیا کل سے یہاں پر جو 3 روزہ مجلس شروع ہو رہی ہیں ان سے جناب مولانا محبوب مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے مجلس ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائیں گی اور محبوب مہدی صاحب سمجھنے کا سلسلہ مئی 6, 7 اور 8 مئی تک جاری رہے گا اس کے بعد 9, 10 اور 11 مئی کو مولانا رضی جابر صاحب خطاب فرمائیں گے اور یہ مجلس بھی ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائیں گے
اب میں دعوت دوں گا جناب مولانا رجاتا بھائی صاحب کو محمد محمد صلی اللہ آپ کے اناؤنسمنٹ میں اچھا لگتا ہے پروفیشنل. وہ خود بھی ہاتھ میں حضرات فاتحہ کی گزارش ہے. جناب سید محمد حسنین جعفری صاحب ابن نیاز احمد صاحب اور انصار فاطمہ جعفری صاحبہ بنت سید تنویر حسین صاحب حسینی بیگم صاحبہ بنت غلام عباس صاحب حبیب اللہ خان صاحب اور شادی بیگم صاحبہ ان سب لوگوں کے لیے آپ کی شعر فاتحہ پڑھیں. دو مومنین کے لیے دعا خیر جماعت ہے سرکار حسین صاحب اور عابد رضا صاحب صاحب. آپ دونوں حضرات کے لیے صحت کی دعا فرمائیں کہ اللہ متفیل تمہارے کربلا میں شفا فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات ارشاد اپنے سے جناب رب العزت ہے کہ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ ہو. میں نے کل اس آیہ مبارکہ سے اپنی گفتگو کو شروع کیا اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان دو طرح کے ہیں اس دنیا میں. ایک انسان وہ ہیں جو پڑھنے آئے ہیں اور ایک انسان وہ ہیں جو پڑھانے آئے ہیں. ایک انسان وہ ہیں جو اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ وہ سنوارے جائیں اور نکھارے جائیں اور ایک انسان وہ ہیں جو اس لیے آئے ہیں کہ وہ اس انسانیت کو سنوارے اور نکھاریں. یہ دو ہیں. تو پڑھنے والے انسان اور ہوں گے اور پڑھانے والے انسان ہوں گے. پڑھنے والے انسان جب اس دنیا میں آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں اور پڑھانے والے انسان جب اس دنیا میں آتے ہیں تو عالم آتے ہیں. یہ سب کل کی گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. خالی ریفرنس کے لیے اس کو دوہرا دیا. اللہ نے انسانوں کی تعلیم کے واسطے جو کتاب بھیجی
اس کتاب کا نام قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں یہ اعلان کیا گیا کہ تمام علوم جو ہیں وہ سب اس میں جمع ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو اب قرآن اگر کچھ ہمیں زیادہ بھی لگتا ہے تو یہ اصل میں قیامت تک کی پلاننگ کے تحت ہے. اب ایک بات یہ سوچئے کہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک کی پلاننگ کے تحت ہے. اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ 200 برس بعد تک کی پلاننگ کر کے ایک امام بارگاہ بنائیے، اور آپ کے علم میں بھی ہو کہ 200 برس بعد دنیا کہاں پر ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں آج ہی بنا دیں آپ جو آج سمجھ ہی میں نہ آئیں کہ یہ کیوں بنی ہے. یہ آپ اس کو غور کیجئے کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی شہر اس حساب سے بتایا جاتا اور کوئی جاننے والا اور عالم آدمی کسی شہر کو حساب سے بتاتا آج سے 400-500 برس پہلے کہ جو بھائی 1000 برس بعد تک کی پلاننگ کے لیے بتایا جا رہا ہے، تو ان کا کہ بیچوں بیچ شہر میں یہ لمبی لمبی سڑکیں بنائی ہیں جو نہ کہیں سے آتی ہیں نہ کہیں جاتی ہیں. کچھ سینس ہے اس کا. آج معلوم ہوا کہ اچھا وہ ایئرپورٹ بنایا تھا 200 برس پہلے کا آدمی ہوائی اڈے کی جو ایئر اسپیس ہے ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ 200 برس یا 300 برس پہلے آدمی کے پاس ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا. تو ان کا سڑکیں تو بہت عمدہ اور بہت چوڑی بنائی ہیں، مگر نہ کسی شہر سے آتی ہیں نہ کہیں جاتی ہے، بیچوں بیچ میں جنگلیں ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی ابھی انسان جہالت کے دور سے گزر رہا ہے، اور میں کہیے میرے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ میرے پاس کوئی کتاب کا لکھا ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن کے مطلب بتانے والا آئے گا تو اس کے آنے تک کا پورا دور جاہلیت ہی قرآن کو اللہ نے اس لیے عطا فرمایا اور اس لیے بھیجا کہ یہ قرآن کا علم جو ہے یہ رسول اللہ دنیا کو بتائیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی اور وہ سب کو یاد ہے آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ اپنے امیوں میں ایک رسول مبعوث کیا. اب یہ کہ پڑھے لکھوں نے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا. انہوں نے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا کہ جاہلوں میں سے ایک رسول. پھر ہم نے کمپرومائز کی بھی کوشش کی کہ اچھا بھائی چلو جاہلوں ہی میں صحیح، مگر یہ کہ وہ خود پڑھا لکھا تھا تو ان کی عربی جانی زیادہ غالب ہے. نہیں منہم ہے، انہی میں ہے. نہ مانیے آپ، اب زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نہ مانیے. مگر ایک شکوہ ہمیں ان حضرات علماء اسلام سے اور جن کا قرآن کی نالج رکھتے ہیں لوگ ان سے رہتے ہیں کہ اسی کے برابر کی ایک دوسری آیت سورہ آل عمران میں ہے. جیسے یہ آیت ہے والذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بالکل اسی کی جوڑی کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی جوڑی کی آیت ہے، وہی لفظ بھی یہاں سے ٹکڑا وہی ہے جو اس آیت میں پہلا ٹکڑا بدلا ہوا ہے، دوسرا ٹکڑا سیم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے اس بعث فیہم رسولا کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا ہے. کن میں سے بنایا ہے؟ مومنین میں سے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے اس بعث فیہم رسولا کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا ہے من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے. تو جو امی کا مطلب جاہل لے کے رسول کو معاذ اللہ بے پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان کی ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ اس آیت کی روشنی میں اس پر لگتے کہ رسول کا سارا خاندان مومن تھا. مگر یہ آیت نظر سے گزر کی، اسی آیت پر زور دیے پڑے. تو عزیزان گرامی بہرحال بات جو تھی وہ
کہیں کی کہیں پہنچی جا رہی ہے. میرا جو سلسلہ کلام ہے وہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. مختصر وقت میں آج سنا ہی دینا ہے اور بات کو ختم کر دینا ہے کہ اللہ نے رسول کو قرآن کا علم دے کے بھیجا. تو منیمم نالج جو میں کل کہہ رہا تھا بات آپ کے ذہن میں ہوگی, منیمم نالج رسول کی یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس پورا قرآن کا علم ہو. اور قرآن جو ہے اس میں تمام علم ہے. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوش کو تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو رسول کی منیمم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ پورے قرآن کی نالج ہونا چاہیے اور قرآن میں سارے علم ہیں. اب اس حدیث کی بلاغت سمجھیے کہ انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. دیکھیے میں ایک جملہ عرض کروں گا, اس جملے کو برے سنس میں نہ لے جائیے. دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے علماء, یعنی علماء سے مراد میری صرف مذہبی علماء نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگ, چاہے وہ مذہبی عالم ہوں یا وہ وکیل ہوں یا وہ ڈاکٹر ہوں یا وہ انجینئر ہوں یا وہ پروفیسر ہوں, مطلب پڑھے لکھے لوگ جتنے بھی ہیں یہ علم کی دکانیں ہیں. یہ میں برے سنس میں نہیں کہہ رہا ہوں دکان, علم کی دکانیں ہیں. دکان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں اور جس چیز کی دکان ہے آپ کے پاس, آپ اس لائن کے ایکسپرٹ ہیں, دوسری لائن آپ کو نہیں معلوم. مثلا کوئی آدمی کا کپڑے کا کاروبار ہے تو کپڑا باہر سے کون سا آتا ہے, یہاں کون سا اچھا ملتا ہے, کس علاقے کے لوگ کون سا کپڑا پسند کرتے ہیں, کس سیزن میں کون سا کپڑا چلتا ہے, یہ سب اسے معلوم ہے. لیکن موٹر پارٹس کا کیا کاروبار ہے, اس کا کیا حساب ہے, اس کو نہیں معلوم. جس کی موٹر پارٹس کی دکان ہے وہ جانتا ہے, لیکن جویلری کا کیا معاملہ ہے, وہ گولڈ اور سلور کا کیا حساب کتاب ہے, اسے نہیں معلوم. جو گولڈ اور سلور کا کاروبار کر رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ گھڑیاں اور الیکٹرانک گڈس اور یہ سب جو ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے. تو ہر ایک اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, دوسرے کی فیلڈ میں اسے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر آپ مذہبی معلومات رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ ہیں. لیکن اگر نزلہ ہو جائے تو عالم دین کیا کرے, کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا. وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, وہ میڈیکل سائنس میں جانتا ہے. لیکن اگر کوئی قانونی پریشانی ہو مکان کے جائیداد کے سلسلے میں تو ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے, وہ وکیل کے پاس جائے گا. وکیل اپنی فیلڈ کا آدمی ہے, ایکسپرٹ ہے, لیکن اگر مکان بنوانا ہو اس کو تو کیسے بنے, وہ انجینئر بتائے گا, آرکیٹیکٹ بتائے گا. تو ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے. اسی طرح علماء جو ہیں وہ علم کی دکانیں ہیں. لیکن شکاگو جو ہے وہ کسی دکان کا نام نہیں ہے. شکاگو جو ہے وہ شہر ہے. اب سویرے ہر ایک شکاگو آ رہا ہے, ان کا بھائی تم کیوں آ رہے ہو, کہا ہمیں دوا لینا ہے. تم کیوں آ رہے ہو, ان کا ہمیں ٹی وی خریدنا ہے. تم کیوں آ رہے ہو, ان کا ہمیں کار خریدنا ہے. تم کیوں آ رہے ہو, ان کا ہماری آنکھیں کمزور ہیں, ہمیں عینک بنوانا ہے. تم کیوں آ رہے ہو, ان کا ہمیں لڑکی کی شادی کرنا ہے, جویلری اور جہیز خریدنا ہے, سلور اور گولڈ کے کچھ زیورات خریدنا ہے اور سامان خریدنا ہے. تم کیوں آ رہے ہو, ان کا ہمیں کپڑا خریدنا ہے. تم کیوں آ رہے ہو, ان کا ہمیں موٹر کا پارٹ لینا ہے یہاں سے. تو یہ سب شکاگو میں مل جائے گا. کہا مل جائے, تو نہیں, شہر ہے. اب سمجھے آپ, جس کے پاس دل میں قرآن ہو پورا تو یہی تو کہے گا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. شاید اسی لیے حدیث کے دو ٹکڑے ہیں, انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. جس کو دروازہ بنایا اس نے ممبر بیٹھ کے کہا سلونی. یہ سلونی نہیں ہے, یہ دروازے میں بینر لگا ہے کہ یہاں ہر علم ملے گا, جو چاہے گا. یہاں ہر علم مل جائے گا. اور عزیزان گرامی, علم ہی کی وجہ سے بہت سارے معاملے ہیں. دیکھیے میں نے کل آپ سے جو بات عرض کی تھی کہ بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں, بہت سارے معاملے ہوتے ہیں, وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. مثلا ایک طبقہ وہ ہے جو اس بات پر لڑا کرتا ہے
کہ یہ حضرت علی کو مشکل کشا کہنا کیا شرعاً جائز ہے؟ اچھا علی کے معاملے میں شریعت زیادہ یاد آتی ہے، محرم میں زیادہ یاد آتی ہے، حرام حلال واجب سال بھر کھانے میں پینے میں کاروبار کرنے میں اس کو دھوکہ دینے میں اس کے ساتھ گڑبڑ ڈیلنگ کرنے میں کبھی شرم نہیں یاد آئی؟ یا محرم میں یاد آئی یا مولا علی کے نام پر یاد آئی؟ وہ غریب تھے چلو ان کے نام پر شرع یاد تو آتی ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے پڑھا۔ ایک صاحب نے ایک عالم سے پوچھا، اپنے عالم سے، کہ کیا علی کو مشکل کشا کہنا جائز ہے؟ ہم جب سے پیدا ہوئے جب سے سننا یا علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، علی مشکل فکر پیدا ہوتی ہے تو کیا علی کو مشکل کشا کہنا جائز ہے؟ تو وہ عالم بھی صاحب جب سے بجائز کے تو اس کو بلا کے ڈانٹتے تھے، سمجھاتے تھے۔ انہوں نے جواب با ثواب یا بے ثواب جو بھی تھا تحریر کیا کہ علی نے رسول اللہ کے زمانے میں بعض فوجی مشکلیں اور صحابہ کے زمانے میں بعض علمی مشکلیں حل کی ہیں۔ اگر اس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں تو خیر، ورنہ جائز نہیں۔ تو ہمارے دماغ میں بھی یہ فکر پیدا ہوئی، یہ مشکل کشائی کا معاملہ کیا ہے، اس میں جائز ناجائز کا چکر کیا ہے، کیا معاملہ ہے مشکل کشائی کا؟ تو ہم نے ذرا دوسرے اینگل سے سوچا، ہمارا دماغ دوسرے اینگل سے کام کرتا ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ مشکل کریٹ کون کرتا ہے، مشکل پیدا کیوں؟ تو اندازہ یہ ہوا کہ مشکل کریٹ کرتی ہے جہالت، مشکل کریٹ کرتی ہے اگنورنس، مشکل کریٹ کرتا ہے کسی چیز کا نہ جاننا۔ ہم گاڑی ڈرائیو کرنا جانتے ہیں مگر اس کو ٹھیک کرنا اور بنانا نہیں جانتے۔ ہم ہندوستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر رات کو جا رہے ہیں اور فیملی ساتھ ہے، بچے بیوی سب ساتھ، اور بیچ جنگل میں گاڑی رک گئی۔ مشکل آئی کہ نہیں آئی؟ جان مال عزت آبرو سب خطرے میں۔ ادھر سے دوسرے صاحب آ رہے تھے، کار کو بھی تھے، وہ نیک دل آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سڑک پر جنگل میں بیچ جنگل میں کھڑا ہے، انہوں نے گاڑی روکی، ان کا صاحب کیا پرابلم ہے آپ کو، کیوں کھڑے ہیں آپ یہاں؟ صاحب چلتے چلتے اچھی خاصی گاڑی رک گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، کیا ان کا میں دیکھتا ہوں، وہ میکینک بھی تھے، وہ صاحب جو تھے وہ گاڑی کے میکینک بھی، انہوں نے دیکھا والا کچھ کیا، وہ ہاتھ اندر لے جا کے انہوں نے کچھ ایک منٹ میں آدھے منٹ میں کچھ کیا اور اس کے بعد گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، اور کہنے کے لیے آپ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، آپ کہیے جہاں آپ کو جانا، اب یہ بند نہیں ہوگی۔ حضرت کے صاحب آپ نے تو عجب معجزہ دکھا دیا، ایک منٹ بھر میں آپ نے سب کچھ کر دیا، یہ ہوا کیا کہ اس کو اتنا تو بتاتے جائیے۔ کہہ کے وہ ایک وائر لوز ہو گیا تھا، میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا، اب آپ جائیے، آپ نہیں رکے۔ یہ کہتے ہو جلدی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے، ہم بھی اپنی گاڑی لے کے چلے گئے۔ تو مشکل کس نے کریٹ کی؟ ہمارے نہ جاننے میں۔ مشکل حل کس نے کی؟ اس کے جاننے میں۔ ہمارے پاس لکھنؤ میں خط آیا جو چینی زبان میں تھا، چینی زبان ہم جانتے نہیں، پاس پڑوس میں پوچھا، معلوم ہوا کہ یہاں بھی کوئی نہیں جانتا ہے، وہ یونیورسٹی میں ماڈرن لینگویجز ڈپارٹمنٹ میں ایک صاحب ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں گئے لے کے خط، معلوم ہو چھٹی پہ گئے، 2 دن بعد آئیں گے، 2 دن بعد پہنچے تو معلوم ہو ڈاکٹر صاحب کلاس لے رہے ہیں، جب نکل کے آئیں گے جب ان سے بات کیجیے گا۔ جب وہ کلاس لے کے نکل کے آئے تو ان سے کہا تھا ہم کئی دن سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پریشان ہیں، ہمارے پاس خط آیا ہے، یہاں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے، خط چھوٹا سا تھا، 1 منٹ میں انہوں نے خط دیکھ کر کہا اس میں یہ لکھا ہے، یہ بات ہے، جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی ان کا خط پہنچا ویسے ہی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہم جو 4 دن سے پریشان تھے اور ٹینشن میں تھے وہ اس زبان کے نہ جاننے کی وجہ سے، اور وہ جو مسئلہ حل ہوا وہ ان کے جاننے کی وجہ سے۔ تو معلومہ مشکل کریٹ کرتی ہے جہالت اور مشکل کشائی کرتا ہے علم۔ تو جو صاحب ممبر قانونی ہو مشکل کشا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟
एक मुसीबत तो कही जाए, एक दूसरा झगड़ा चलता है। ऐसा आप ये शिया लोग मानते हैं कि इनके इमाम इल्म गैब रखते हैं, क्या मुसीबत में जा रहे हैं। ये मानते हैं इनके इमाम इल्म गैब रखते हैं। अरे साहब बताइए, इमामों को खुदा बना देते हैं, बना देते हैं, बड़े बेदीन है, बड़े खराब है, इल्म गैब रखते हैं। जब उसमें परेशानी उस वक्त होती है जब अपने लोग भी बेतुकी कहते हैं, फिर आपने वहां बात की, वरना दुनिया कहती रहे कुछ कहती रहे, उनका इल्म गैब रखते हैं। भाई अब उस पर सोचा कि अल्लाह ये क्या मामला है, ये इल्म गैब का क्या मामला है। तो इल्म गैब क्या है? इल्म ही की डेवलप्ड फॉर्म है। हम आप भी इल्म गैब रखते हैं। इमामों की बात तो जाने, इमामों की बात जाने दीजिए, इमाम तो बहुत बड़ी चीज है, इमाम नहीं। हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस मजलिस के अंदर, इसमें तो बहुत से लोग इल्म गैब रखते हैं, बहुत से लोग इल्म गैब रखते हैं। हम आप इल्म गैब रखते हैं तो हैरत न कीजिए। इस मजलिस में जो हाजिर हैं वो भी इल्म गैब रखते हैं। देखिए गैब क्या चीज है? फ्यूचर, दूसरे मिनट में क्या होने वाला है, दूसरे घंटे में क्या होने वाला है, दूसरे दिन क्या होने वाला है, ये गैब है, ये गैब है। तो इसको आप यूं समझिए कि एक आदमी ऐसी जगह खड़ा है कि इतना अंधेरा है कि आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सामने क्या है हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अंधेरे की वजह से इतना अंधेरा है, घूम अंधेरा है तो उसको अपने हाथ भी करता है तो उसको नहीं दिखाई देती, अंधेरा है। एक आदमी के पास एक छोटी सी टार्च है, वो जब उसको रोशन करता है तो 2 फीट आगे रास्ता दिखाई देता है। ये टार्च जो है ये इल्म है, ये टार्च जो है ये इल्म है। मतलब उसके पास ऐसी टार्च है पिक्सल वाली नहीं होती, जेब में लगा वो रोशन करता है तो 2 फीट आगे रास्ता दिखाई देता है, 2 फीट के आगे फिर अंधेरा। एक आदमी के पास जरा बड़ी टार्च है, उसने जलाया उसे तो 8-10 फीट का एरिया जो था वो रोशन हो गया। तीसरे आदमी के पास उससे बड़ी टार्च है, उसने जलाया तो 25-30 फीट का एरिया जो था उसके अंदर रोशनी आ गई। एक आदमी सर्च लाइट लेके आया तो दूर तक 1 फरलांग 1.5 फरलांग तक रोशनी जो थी वो फैल गई। तो जब आफ्ताब निकल आएगा तो जहां तक नजर जाएगी वहां तक दिखाई देगा। तो अज़ीज़ान गिरामी जितना जितना इल्म बढ़ता जाएगा उतना उतना फ्यूचर की नॉलेज होती जाएगी। अब मैं इसकी मिसालें देता हूँ, यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं वो इसकी तस्दीक करेंगे। क्या आप में से कुछ ऐसे लोग नहीं यहाँ बैठे हैं जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि मरीज को ले गए डॉक्टर के पास, सीनियर पुराना डॉक्टर है, उसने चेकअप किया है, क्या उसने देखिए 6 महीने से आगे सर्वाइव नहीं कर पाया, ये मरज ठीक होने वाला नहीं है, इतना डेवलप हो चुका है, और मैक्सिमम 6 महीने के बाद भी सारी दौड़ धूप कर ली, यहाँ वहां वहां वहां, हुआ वही जो उसने कहा था। 6ठा महीना आते आते वो बेचारे ऐसा हुआ कि एक मामला था, एक आदमी से हमारा झगड़ा चल रहा था एक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पुराने वकील ने जो बहुत करीब थे हमारे, उन्होंने कहा देखो कंप्रोमाइज कर लो इसके अंदर, इसमें कमजोरी है, तुम हार जाओगे। अभी वो पार्टी डर रही है, पैसा देने पर भी तैयार है, कंप्रोमाइज पर भी तैयार है, कंप्रोमाइज कर लो, केस लड़ो बस, वरना नुकसान में रहोगे। लोगों ने ऊंचा कर दिया, अरे वो सबसे यूं ही कह देते हैं, उनसे मिले हुए मालूम होते लड़ लिया मुकदमा, 4-5 बरस लड़े, पैसे भी खर्च हुए, अदालत के चक्कर भी लगाए, और आखिर में वही हुआ कि वो जीत गए, हम हार गए। 5 बरस पहले जो बुढ़े वकील साहब ने बात कही थी, अंजाम काल हुआ वही। लड़के हमारे दोस्त थे, वो पढ़ाते थे, बहुत पुराने टीचर थे। उनसे कहा भतीजा है आपका, इसको देख लीजिए और चेक कर लीजिए। वो गए, हमने लड़के से कुछ पूछा पाछा, ये क्या किया, कहे देखो ये बहुत वीक है, इस साल इसको इम्तिहान में बैठाओ, ड्रॉप कर दो, ये फेल हो जाएगा इस साल, इसको इस साल
اچھے طریقے سے پڑھواؤ، کوچنگ ووچنگ بھیجو، تو اگلے سال یہ ٹھیک رہے گا، پاس ہو جائے گا۔ نہیں مانے، کچھ لڑکے نے بہکایا، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، ارے نہیں وہ محنت کر لے گا، وہ کر لے گا، اور اللہ کا نام نہیں بٹھا دیجیے، وہ بٹھا دیا۔ جب رزلٹ آیا تو اس کا نام نہیں تھا، فیل ہو چکا تھا۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ بتائیے۔ یہ میں ایسی کوئی بات بتا رہا ہوں جو آج آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، یا اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے؟ مرٹیلٹی کا ڈپارٹمنٹ بتاتا ہے کہ کل بارش ہوگی، ہو جاتی ہے، کل کھلا رہے گا، دھوپ نکلے گی، نکلی رہتی ہے۔ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ یہ کل کی بات آج کیسے بتا دیتے ہیں؟ لیکن جو کچھ بھی آدمی بتاتا ہے فیوچر کے لیے، وہ علم کی بنیاد پر بتاتا ہے۔ جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ کی بات بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ صحیح نکلتی ہے۔ ڈاکٹر صحت کے لیے بتا دے گا، وکیل قانون کے لیے بتا دے گا، پرانا ٹیچر لڑکے کے پاس یا فیل ہونے کے لیے بتا دے گا، انجینئر بلڈنگ کے لیے بتا دے گا کہ اتنے دنوں میں یہ کولیپس ہو جائے گی، اس کی یہ پوزیشن ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ اتنے دنوں بعد وہ کولیپس ہو جاتی ہے، نہیں سب آگے موقع ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنے علم کے زور کے اوپر فیوچر کی بات بتا دیتا ہے۔ تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، تو عزیزان گرامی بات جو ہے وہ مختصر ہونا چاہیے تاکہ منزل تک بات پہنچے اور تمہید میں وقت ضائع نہ ہو جائے کہ اللہ نے دو طرح کے لوگ بھیجے، ایک پڑھنے والے اور ایک پڑھانے والے۔ یہ بہت توجہ سنیے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اکثر و بیشتر غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ چکر کیا ہے؟ پڑھنے والے اور پڑھانے والے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک طرف دین کی پالیسی ہے اور ایک طرف ضرورت ہے، نیڈ ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، ایک طرف پالیسی ہے اور ایک طرف ضرورت ہے۔ پالیسی یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، لہذا رسول یا امام جو بھیجا جائے گا وہ شکل و صورت میں ہمارا جیسا ہونا چاہیے، یہ پالیسی کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ایسے ہیں اور وہ اس مٹیریل کا بنا ہوا ہے جس سے سورج بنا ہوا ہے، تو جب وہ اس محفل میں آئے گا تو اس کی جگمگاہٹ دیکھ کے ہم بوکھلا کے کلمہ پڑھ لیں گے، دماغ کا استعمال ہی نہ ہوگا۔ کہ رات کو اندھیرا ہے، وہ گھوپ اندھیرا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ایسی معلوم ہوا کہ 12 بجے دن کی روشنی ہو گئی، ان کا یہ کیا ہو گیا ہے کہ 12 بجے رات کو کیا سورج نکل آیا؟ کہا نہیں، کوئی پیغمبر گزر رہے ہوں گے تو روشنی ہو گئی۔ اگر یہ صورتحال ہو جائے تو پھر دماغ نہیں استعمال ہوگا لا الہ الا اللہ کہنے میں، پھر گھبرا کے پڑھ دیں گے، مزہ لینا پڑے۔ لہذا دیکھنے میں پالیسی مذہب کی جو ہے کہ نہ زبردستی کسی کو کھینچ کے جنت میں لے جایا جائے گا، نہ زبردستی ڈھکیل کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ان کا اچھے خاصے ہم جنت میں جا رہے تھے، فرشتے نے ٹانگ مار دی تو جہنم میں چلے گئے۔ نہ یہ معاملہ ہے کہ زبردستی ٹانگ مار کے فرشتہ جہنم میں لے جائے گا، اور نہ یہ ہوگا کہ وہ تو گر رہا تھا جہنم میں، فرشتے اس کو کھینچ کے لے گئے جنت۔ جنت میں بھی جائے گا آدمی اپنے پیروں سے جائے گا، اور جہنم میں بھی جائے گا اپنے پیروں سے جائے گا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کے راستے کو ضلالت کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے۔ اب جانے والے کو اختیار ہے، چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ بتا دیا، چاہے شکرانے نعمت کرو چاہے کفرانے نعمت کرو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ تو ہم کو آزاد چھوڑا گیا ہے، ہم کو آزاد چھوڑا گیا ہے، یہی ہماری خصوصیت ہے جس نے ہمیں انسان کہلوایا ہے۔ ورنہ اگر ہم بھی قیدی ہوتے جو میں نے کل کہا ہے، تو ہم بھی غلاموں کی فہرست میں شامل ہوتے، آزاد نہ ہوتے، جو میں نے کل بات کہی تھی آپ کے سامنے۔ تو عزیزان گرامی، ایک طرف پالیسی یہ ہے کہ رہبر بھی ہمارا سا ہو، دوسری طرف ضرورت یہ کہتی ہے کہ وہ نوری ہو۔
اس لیے کہ مٹی کا بنا ہوا اتنا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا، مٹی کا بنا ہوا اتنا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا۔ آپ نے بہت عمدہ سینٹر خریدا ماشاءاللہ، مولا قبول کریں۔ اب یہ اسکیم بنی کہ اس کے اوپر 35 مالے کی بلڈنگ بنی، 35 اسٹوری کا ہو۔ تو انجینئر بلائے گئے اور یہاں کا جو مینجمنٹ تھا اس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ بلڈنگ کو ایز اٹ از رہے، اس کے اوپر 34 مالے اور اٹھا دیجیے آپ۔ ان کا نہیں اٹھا، نہیں اٹھا، کیوں کہ اتنا لوگ یہ بلڈنگ برداشت نہیں کر سکتی، اتنا لوگ یہ بلڈنگ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے اوپر 35 مالے اور اوپر اٹھا دیے جائیں۔ 35 نہیں، آپ 70 مالے بنائیے، مگر شروع سے لے کے چلیے اسی پلان کے تحت کہ ہمیں 70 مالے، فاؤنڈیشن اسی حساب سے ہو تو 35 نہیں 70 بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اسی بلڈنگ پر جو ہے اس وقت آپ کے پاس، اسی پر 34 اور اٹھا دیجئے، جی یہ نہ اٹھ پائیں گے، یہ جو کچھ ہے آپ کے پاس یہ بھی جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس سے آگے وہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتی وہ چیز۔ انسان کا مٹی کا بنا ہوا دماغ علم قرآن کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، خلاف ہو جائے گا۔ فرمایا آپ نے، لہذا عقل کہتی ہے کہ جو علم قرآن کا حامل ہو وہ نوری ہو، جو علم قرآن کا حامل ہو وہ نوری ہو۔ لیکن توجہ سنے جائیے گا، جو علم قرآن کا حامل ہو وہ نوری ہو۔ ضرورت کہتی ہے کہ نوری ہو، پالیسی کہتی ہے ہمارا جیسا ہو، یہ دونوں کونے ملے کیسے؟ یہ ایسٹ اور ویسٹ ملے کیسے؟ لہذا اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رہبر جو آئیں گے ان کی حقیقت نوری ہوگی، ان کا ظاہر بشری ہوگا۔ پالیسی متاثر نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے اس کی کوئی اور مثال بھی ہے یا بس یہی ہے، تو اس کی مثال آپ کے گھر میں ہے، جا کے دیکھ لیجیے، یا اس امام بارگاہ میں بھی ہے، نہیں دیکھ لیجیے۔ تو یہ کیا مثال ہے؟ ہر مسلمان کے گھر میں پر فیملی ایک کاپی قرآن پاک کی ضرور ہے۔ قرآن پر فیملی ایک قرآن ہر مسلمان کے گھر میں ضرور ہے، اور ایک سے زیادہ بھی ہے، مگر منیمم ریٹ یہ ہے کہ پر فیملی ایک کاپی قرآن پاک کی ضرور ہو۔ چنانچہ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہے، اور والد مرحوم کے زمانے سے اور ایک میز پر رکھا رہتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے اور پھر میز پر رکھ دیتے ہیں۔ تو ہم بھی پڑھتے ہیں کبھی، تو ایک دن پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ایک آیت پڑھی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اتار دیں تو تم دیکھو کہ پہاڑ خوف الہی سے سرما ہو جائے گا۔ ہم نے غور سے اس کو پڑھا، اس کا ٹرانسلیشن پڑھا، کئی بار پڑھا اسے، اور قرآن چوم کے بند کر کے رکھ دیا، اور اپنے ایک مولانا دوست کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں ایک کام ہے، ہمارا کام کروا دیجیے۔ ان کا کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں اس قرآن کی زیارت کرا دیجیے، اصلی والے۔ کیا بک رہے ہو؟ اس قرآن کیا قرآن دو تھوڑی ہیں، ایک ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایک نہیں دو ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہاں سنا ہے؟ قرآن ایک ہی ہے۔ نہیں بھائی میری مانیے، دو ہیں۔ ہو گئے ہو؟ میں کہا نہیں، میرے کیا وہ والا نہیں ہے، میرے کیا نہیں ہے وہ والا۔
ارے کون والا ہے بھائی؟ یہ والا وہ والا نہ کرو، وہ ایک ہی ہے، اور جو تمہاری کیا ہے وہی سب جگہ ہے۔ نہیں بھائی، میں نے اس میں خود پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ سرما ہو جائے۔ میری کیا تو والد کے زمانے کی پرانی میز پر رکھا ہے، آج تک ایک پایا بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ ارے وہ ہنسنے لگے کہ پاگل ہوگا، بالکل جاہل آدمی ہو تم، ایسی بات کرتے ہو۔ ارے اس کا مطلب سمجھو، اس کا سینس سمجھو کیا ہے، یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ قرآن وہ مفہوم علمی اور نوری ہے کہ پہاڑ کو بھی اس کا تحمل نہیں ہے، کیونکہ ہماری دنیا میں سب سے مضبوط شے پہاڑ ہے۔ ہماری دنیا کی سب سے مضبوط شے جو ہے وہ پہاڑ ہے، لہذا یہ مجبوری تھی پہاڑ کی مثال دینے کے لیے کہ اس سے زیادہ مضبوط کوئی اور چیز ہے نہیں، لہذا پہاڑ کی مثال دی گئی کہ پہاڑ کو بھی قرآن کا تحمل نہیں ہے۔ اگر پہاڑ سے زیادہ کوئی شے مضبوط ہوتی تو اس کی مثال دی جاتی، لیکن جب اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ یہ مفہوم علمی اور نوری ہماری ہدایت کے لیے ہمارے درمیان آئے تو اس کو زبان کا قالب دیا گیا، الفاظ کا پیکر دیا گیا، کاغذ کا پیراہن دیا گیا، اور وہ ہمارے گھروں میں بشکل کتاب ہے۔ تو قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، حقیقت میں نور ہے، کیسے محمد و آل محمد دیکھنے میں بشر ہے، حقیقت میں نور ہے۔ کہ دیکھنے میں بشر ہیں، حقیقت میں نور ہے۔ بشری پیکر میں اس لیے آئے کہ پالیسی متاثر نہ ہو، نوری اس لیے ہیں کہ کام متاثر نہ ہو۔ تو جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو، پورے قرآن کی نالج جس کے پاس ہو، وہ مٹی کا بنا ہوا نہیں ہو سکتا۔ مٹی کا بنا ہوا انسان پورے قرآن کے علم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کو نوری ہونا چاہیے۔ دوسری بات، علم بہت عمدہ چیز ہے، بہترین چیز ہے علم، مگر علم کے اندر ایک گڑبڑ معاملہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی پڑھ کے بھول جاتا ہے۔ آپ سب لوگ بتائیے انصاف سے کہ وہ سبجیکٹ جس کا کام رہا ہے آپ کو، اس میں آپ کی نالج بڑھی ہے کالج یا یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد، اور بقیہ سبجیکٹ میں آپ کی نالج گھٹی ہے۔ جس سبجیکٹ سے آپ کو کام رہا ہو، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس سبجیکٹ سے کام رہا، لیکن ہر ایک آپ اپنے اپنے دل میں سوچئے، جس سبجیکٹ سے آپ کو کام رہا ہے اس سبجیکٹ میں یقیناً آپ کی نالج آج زیادہ ہے اس وقت سے جب آپ پڑھ کے نکلے تھے، لیکن بقیہ جو سبجیکٹ آپ نے پڑھے تھے اس میں آپ کی نالج گھٹی ہے، بڑی نہیں ہے۔ اور وہ پڑھتے جس کے اندر آپ کو ڈسٹنکشن ملا تھا، اگر آج آپ کو دے دیے جائیں تو پھر ہو جائیے گا آپ۔ اور ہمارے آپ نے اس لیے کہ کسی کو 30 برس پہلے، کسی کو 40 برس پہلے، کسی کو 20 برس پہلے، اب بھول گئے، نہیں یاد ہے اس وقت۔ ہاں وہ سبجیکٹ جس میں کام رہا ہے اس میں آپ کی نالج جو ہے وہ اس وقت سے آج رہتا ہے۔ تو علم کے ساتھ ساری خوبیوں کے خرابی یہ ہے کہ علم آدمی کے دماغ سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو پورے قرآن کی نالج دے کے بھیجے اور یہاں آتے آتے بھول جائے تو پڑھانے کا فائدہ کیا؟ لہٰذا اس کے اندر ایک ایسی لیاقت بھی ہونا چاہیے کہ جب پوچھا جائے، جب صحیح جواب دے، غلطی نہ کرے۔ عزیزان گرامی، نورانیت ہو یا عصمت ہو، یہ دین کی ضرورت ہے، فضیلت ہے۔ امام زمانہ بلندر کیسے لوگ ہیں، اور کیا ہماری خدا کی قسم بالے اور ہنسی آتی ہے کہ لوگوں آپ کیا کہیں ایسے لوگوں کو جن کا عقلی نہ ہو۔ کہتے ہیں شیعہ لوگ بڑے گمراہ ہیں،
یہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، یہ اپنے اماموں کو نوری مانتے ہیں. کیا ان کا جواب؟ ہمارے تو واقعی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی اسکول میں 10-15 لڑکے پڑھتے ہوں اور ان میں سے سب لڑکے ایسے ہوں جن کے باپوں نے ہمیشہ انگوٹھا ہی لگا کے رکھا دی، دستخط کرنے اور ایک بیچارہ ایسا بھی اس میں ہے جو اس کا باپ کہیں پرنسپل تھا یا پروفیسر تھا، اس کے منہ سے کہیں یہ نکل گیا کہ میرا باپ فلاں کالج میں پروفیسر تھا یا پرنسپل تھا، تو سارے لڑکے کہیں گے یہ وہ نالائق لڑکا ہے کہ اپنے باپ کو پرنسپل پروفیسر کہتا ہے. یہی کھیل ہمارے نہ کسی کو اوپر اٹھانا ہے، نہ کسی کو نیچے گرانا ہے، نہ کسی کی ضد ہے، نہ کسی کی بحث ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے میل ہے. یہ دین کی ضرورت کا معاملہ ہے، یہ دین کی ضرورت کا معاملہ ہے. یہ کسی کے اوپر نیچے کرنے کا یا کسی کو گھٹانے بڑھانے کا یہ سب بیٹی پالیٹکس نہیں ہے. یہ سب کچھ نہیں، دین کی ضرورت ہے. اسلام کا جو علمی معیار ہے اس سے کم میں پورا نہیں ہوگا، لہذا اس کے بعد اتنی نالج ہونا چاہیے. اگر وہ مٹی کا بنا ہوا ہوگا تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہو پائے گا. لوگ کہتے ہیں عصمت کیا چیز ہے، عصمت کیا چیز ہے، عصمت کیا چیز ہے. آپ کے یہاں عصمت کیا چیز ہے؟ ہر لوگ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، عصمت کیا چیز ہے؟ دماغ سے تعصب نکال کے ٹھنڈے دل سے سوچئے، 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا اس وقت کیا. میں نے کل مجلس پڑھی تھی آپ کے سامنے، آج بھی پڑھ رہا ہوں. آپ محبت سے کل بھی تشریف لائے تھے، محبت سے آج بھی آئے. اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری کل کی مجلس آج آپ مجھے سنا دیجیے، مگر جیسے میں نے کہی تھی لفظاً لفظاً اسی طرح سنائیے گا، تو جب بدلنے نہ پائے. کیا آپ میں سے کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ سنا دیں؟ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار پوسٹوں پر کام کرتے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میں پہچانتا ہوں بہت سے. کیا یہ بس میں ہے آپ کی کہ جو میں نے کل تقریر کی تھی آج آپ مجھے اس کو لکھ کے دے دیں؟ تو نہیں. اچھا کمیٹی بنا لیجیے، جو آپ میں ہائیلی کوالیفائڈ ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا لیجیے، کوشش سے آپ لکھ لیجیے. کیا نصاب یہ کرنی ہو سکتا؟ یہ بات نہیں. تو کیا میں یہ مان لوں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کیا میں یہ مان لوں کہ آپ نے میری تقریر توجہ سنی نہیں ہے؟ کیا میں مان لوں کہ آپ بالکل لاپرواہ ہیں میری گفتگو کے سلسلے میں؟ ان کا نہیں کیا صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری طرف سے برا خیال نہ رکھیے. لیکن بڑی مجبوری یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ کی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کر کے ہمارے سچی صاحب کو سنا دیں. تو میرے جیسے جاہل اور معمولی انسان کی گفتگو 1.5 گھنٹے کی جو آپ نے ابھی 24 گھنٹے پہلے سنی ہے، آپ کے ایسے قابل اور پڑھے لکھے لوگ 24 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. تو کائنات عالم کے سب سے بڑے رسول کی 23 برس پر پھیلی کی تبلیغ اہل جاہلیت کے آئے ہوئے عرب کیسے آئے؟ جاہل مطلق آدمی ہوں اور ایک جاہل مطلق آدمی کی تقریر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ نہیں یاد کر سکتے. تو جو کائنات کا سب سے بڑا عالم آیا تھا، جو سب سے بڑا رسول آیا تھا، جو اللہ کا سب سے آخری اور عظیم پیغام آیا تھا، اس کو اہل جاہلیت کے عرب 23 برس کی تبلیغ محفوظ کر لیں گے. اب مجھے بتائیے کیسے ہوگا؟
نہیں بن پائے. اور اگر یہ نہیں کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے تو پھر ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ یہ صحیح اسلام اور جہاں ڈاؤٹ ہوا وہاں ایمان رخصت ہو گیا. پھر رہا کیا ہمارے پاس؟ تو عزیزان گرامی عصمت جو ہے یا نورانیت جو ہے یہ کسی کسی بحث میں نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے. اگر بزم رسول میں کوئی معصوم نہیں تھا تو اسلام کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آپ تک آ جائے. کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میری کل کی تقریر کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی ڈیولپ ہو جائے کہ اگر صاحب نے فلاں بات قابل اعتراض کر دی تھی تو حل کیسے ہوگی؟ میموری کے سہارے نہیں حل ہو پائے گی. میں نے کہا کہ میں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی یوں کہی تھی. 2-4 آدمی جنہوں نے اعتراض کیا ان کا نہیں تھا آپ نے تو یوں ہی کہی تھی. اب آپ بات بدل رہے ہیں. کل آپ نے یوں کہی تھی. میجارٹی مجمع کی یہ کہہ کے الگ ہو گئی کہ ہم نے کچھ غور نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 4 شاید میرے خلاف ہو گئے ان کا نہیں، انہوں نے یوں کہا تھا. 4 شاید میرے فیور میں ہو گئے. 3 گروپ ہو گئے. ایک نیوٹرل ہو گیا، ایک میرے پرو ہو گیا، ایک میرے اگینسٹ ہو گیا. فیصلہ کیسے نہیں ہوگا نا؟ فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر مجلس میں ویڈیو بن رہا تھا تو فیصلہ مشکل نہیں ہے. جس نے ویڈیو بنایا اس کو بلا لیجیے، ویڈیو پر تقریر آپ دیکھ لیے، جو میں نے کہا ہے وہی ریکارڈ ہوگا. پتا لگ جائے گا کہ یہ کہا تھا کہ یہ کہا تھا. تو ویڈیو میں صفت کیا ہے جو آپ میں نہیں ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی، آپ سے غلطی ہو جائے. اب جب کانٹروورسی ڈیولپ ہوئی تو میں اس لڑکے کے پیچھے ڈھونڈنے کے لیے گھومنے لگا جس نے ویڈیو بنایا تھا. وہ صاحب کے بعد سے نوجوان لڑکا. ہر جو میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا تو جتنے مجلس میں بڈھے آتے تھے بھی ہو گئے. نوجوان لڑکے کے پیچھے گھوم رہے ہیں، بڈھوں سے کچھ پوچھتے ہی نہیں. یہاں بڈھے جوان کا سوال نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے ویڈیو کس نے بنایا. اور بڈھے جوان کا بھی سوال نہیں، بچہ بھی کل بنا رہا تھا. تو اگر بچے نے بنایا تو اس بچے سے کہیں گے بھیا ویڈیو لا کے دے دو. یہاں سنو سال کا سوال نہیں ہے، سوال ویڈیو کا ہے. تو یہی اسلام میں بھی ہے، سوال سنو سال کا نہیں ہے، مسئلہ عصمت کا ہے. اس کا سوال نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی تھی. عمر کا سوال نہیں، ویڈیو کس نے بنایا. کیا مسئلہ یہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ تقریر کیا ہوئی تھی. اب ہاں ایک بات ہے، آپ 10 15 20 25 50 آدمی ہو تو مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے. ویڈیو ایک بن جائے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہاں اگر 2-3 جیسے یہاں بھی آج 3 مشینیں لگی ہیں، اب اس میں سے کوئی ایک مل جائے تو معصوم میں کسی کا قول مل جائے بات ہوئی ہے. سنیے حضور، یہ بات جو کچھ میں نے اتنی دیر پڑھی ہے کل اور آج، اب اس کے فروغ سنیے بہت سنجیدگی کے ساتھ. یہ میں کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے.
اب اس کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے وہ سنیے، سچائی اور حقیقت کیا ہے وہ سنیے۔ یہ سب یہ آئیڈیا کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ اللہ نے اپنے دین کی مصلحت کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام دو وجود عطا کیے ہیں۔ دیکھیے اس پر حیران نہ ہوئیے گا کہ میں وہیاں کی جگہ بات میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے سے پوچھ لیجیے گا۔ دو وجود عطا کیے ہیں، ایک وجود نوری ہے جو خلقت کائنات کے پہلے سے ہے اور فنائے کائنات کے بعد تک رہے گا۔ یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ میں نے انہیں قدیم کہہ دیا، یہ میں نے نہیں کہا، ہمیشہ سے خلقت کائنات کے پہلے سے ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں معصوم سینٹر میں اس بلڈنگ کے قبضے میں آنے کے پہلے سے آتا ہوں تو یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ سے آتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمیشہ سے، اس خلقت کائنات کے پہلے سے تھے اور اس فنائے کائنات کے بعد میں رہیں گے۔ ایک وجود نوری ہے اور ایک وجود ظاہری ہے جس وجود کے ساتھ وہ ہمارے درمیان آئے، اور ہم نے اپنے کیلکولیشن کے حساب سے، اپنے لونر کیلنڈر کے حساب سے جو ان کی عمریں لگائیں تو کسی کی 63 برس عمر ہے، کسی کو جو کتابوں میں عمریں لکھی ہیں، وہ ایک ہمارا کیلکولیشن۔ یہ ایک شرف ہے ہمارے لیے، عزت ہے کہ ہمارے درمیان آئے، یہ ہماری عزت افزائی ہے کہ اللہ نے اس نور کو ہماری ہدایت کے لیے ہمارے درمیان بھیجا۔ جو کوئی بات کرنا ہو یہیں پہ بات کر لیجیے، بعد میں نہیں کہ آپ نے دو وجود کیسے کہہ دیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دو وجود کہیں سے چھین لیے، ہم نے کہا اللہ نے عطا کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہاں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ چھین لائے وہاں سے، یہ مطلب نہیں، اللہ نے عطا کی اپنے دین کی مصلحت کی۔ پروف ہمارے پاس قرآن سے، پروف ہمارے پاس قرآن سے۔ خدا قرآن میں رسول کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا، ونذیرا، اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اس کی اجازت سے بلانے والا بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور جگمگاتا ہوا روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ مجھے اور لفظوں سے بحث نہیں ہے، صرف پہلی لفظ سے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ تو رسول جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہیں، وٹنس۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وٹنس بنایا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ تو معبود یہ بھی بتا دے کہ کس کیس میں تیرے گواہ ہیں، یہ کون کون سے مقدمے میں گواہ بنایا ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ دو معاملوں میں رسول گواہ ہیں، دو معاملوں میں اللہ کی طرف سے رسول گواہ ہیں۔ ایک معاملہ سنیے، پہلا معاملہ، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہاں سے جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں سب قرآن سے ہے، ادھر ادھر سے نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت تھی جو پہلے پڑھی شاہد والی، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہے میرے حبیب، کیا شان ہوگی آپ کی قیامت کے دن جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کا گواہ بنا کے لائیں گے اور آپ کو ان سب پیغمبروں کا گواہ بنا کے لائیں گے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ پیغمبروں کا گواہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے اور پیغمبروں کی گواہی پر امتوں کے فیصلے ہوں گے۔ تو امتیں چلی جائیں گی اپنی اپنی منزل میں پیغمبروں کی گواہی پر، لیکن پیغمبر الگ بیٹھے رہیں گے، حضور آئیں گے اور پیغمبروں کو حسن عمل کو وہ گواہی دیں گے، تو پیغمبروں کو ان کے مرتبے اور ان کے عہدے اور ان کے رتبے جو ہے وہ ملیں گے۔ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے حسن عمل کے اوپر رسول اللہ گواہی دیں گے۔ ایک گواہی، ایک کیس میں وٹنس، اس کیس میں یعنی 1,24,000 انبیاء کے اوپر وٹنس ہیں رسول اللہ اللہ کی طرف سے، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اب آئیے دوسرے کس کیس میں وٹنس ہے وہ سنیے۔
ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا تاکہ تم انسانوں کا گواہ بنو اور رسول تم کا گواہ بنے۔ امت وسط کی دو تفسیریں ہیں۔ عام مسلم تفسیر یہ ہے کہ امت وسط سے مراد امت مسلمہ ہے جو دنیا کی تمام قوموں کا گواہ ہے ان کے کردار و عمل کے اوپر، یعنی امت مسلمہ امریکن نیشن پر بھی گواہ ہے اور دنیا کی جتنے نیشن ہیں ان سب کے اوپر گواہ ہے کہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ہماری تفسیر دوسری ہے۔ ہماری تفسیر یہ ہے کہ امت وسط سے مراد 12 امام ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے پوری کائنات کے کردار و عمل پر گواہ ہیں اور رسول ان پر گواہ ہیں۔ یہ دوسرا کیس ہے جس کے اندر رسول اللہ وٹنس ہے۔ لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا، ایک کیس وہ ہے جو حضور کی پیدائش سے پہلے کا ہے اور ایک کیس وہ ہے جو حضور کی رحلت کے بعد کا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو نبی گزرے ہیں وہ حضور کی پیدائش سے پہلے گزرے ہیں، اور امت وسط کا بھی جو رول ہے وہ جس تفسیر کے مطابق بھی ہو، جو اماموں کو مانتے ہیں وہ بھی اماموں کی خدمات بعد رسول مانتے ہیں، اور جو امت کو مانتے ہیں وہ امت کا رول بھی بعد رسول مانتے ہیں، رسول کی زندگی میں نہیں مانتے ہیں۔ تو ایک کیس میں گواہ ہیں اپنی رحلت کے بعد اور ایک کیس میں گواہ ہیں اپنی پیدائش سے پہلے۔ یہ غور کیجیے گا، آپ سوچیے گا، یہ دونوں میں نے آیتیں جو پڑھی ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں نہیں ہیں جو بحث یہ ہوتا ہے کہ یہ معتبر ہیں یا غیر معتبر ہیں، آپ کی کتاب میں ہے کہ میری کتاب میں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ اب ایک بات سن لیجئے، میری ایک پراپرٹی کا معاملہ تھا اور میں نے 1960 میں 1960 میں وہ جائیداد خریدی تھی اور اس میں جھگڑا پڑ گیا اور کیس چلنے لگا۔ آخر میرے وکیل نے کہا کہ اب فائنل ہیئرنگ پایا، آپ بتائیے آپ کی طرف سے وٹنس کون ہے؟ تو میں نے ایک ایسے بزرگ کا نام لیا جن کا سن 50 میں انتقال ہو گیا تھا۔ پراپرٹی کا معاملہ 60 کا ہے، سن 60 کا 1960 کا۔ ایک صاحب کا میں نے نام لیا جن کا 1950 میں انتقال ہو گیا تھا، ان کا نام لکھیے۔ ان کو تو 50 میں مر گئے تھے، میں نے لکھیے میرے وہی گواہ ہے۔ اور ایک ایسے لڑکے کا نام لکھوایا جو 70 میں پیدا ہوا تھا، سن 70 میں پیدا ہوا تھا، 60 میں کوئی نہیں تھا۔ ایک صاحب مر گئے تھے، ایک صاحب بعد میں پیدا ہوئے۔ اب بھلے نہ ہم وکیل ہیں، آپ میں سے بھی سب وکیل نہ ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی قانون کے ماہر بیٹھے ہوں یہاں، لیکن سب تو نہیں بیٹھے ہوں گے، لیکن کامن سینس بھی کوئی چیز ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیس کا انجام کیا ہوگا جس کے اندر 2 گواہ ہیں اور دونوں میں سے 60 میں کوئی نہیں تھا، ایک 50 میں مر چکا ہے اور ایک 70 میں پیدا ہوا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا مذاق ہم سے ہو رہا ہے کہ تو نے کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو گواہ بنایا، ایک ایسے کیس میں گواہ ہے جو پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک ایسے کیس میں گواہ ہے جو رحلت کے بعد کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر حضور کو وجود نوری اللہ نے نہیں دیا ہے تو یہ گواہ بنانے کے معنی کیا ہے؟ اگر وجود نوری نہیں ہے حضور کا تو عیسیٰ کے آسمان پر بلند ہونے کے 200 570 برس بعد پیدا ہونے والا عیسیٰ پر گواہی کیا دے گا؟ اور ہمارے دنیا میں آنے سے 1400 برس پہلے گزر جانے والا ہمارے کردار و عمل پر گواہ کیسے بن جائے؟ تو حضور کہ 2 وجود ہوئے اس حساب سے، ایک وجود نوری ہے جس کے حساب سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر گواہ ہیں اور اپنی رحلت سے لے کے قیامت تک امت وسط پر گواہ ہیں، یہ تو ان کا وجود نوری ہے، اور ایک ان کا وجود ظاہری ہے جو سن 1 عام الفیل سے سن 11 ہجری تک ہمارے درمیان رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یا محمد نہ کہو محمد مر گئے، ہم کہتے ہیں اللہ تو ڈیوٹی یاد کیے ہو، تم کہتے ہو مر گئے۔
کہ وہ محمد کو دیکھ رہے ہیں وجود مادی کے حساب سے، ہم یا محمد کہہ رہے ہیں وجود نوری کے حساب سے. مگر یہ ساری گفتگو جو ہے یہ رسول کے لیے ہے، اس میں آج شامل نہیں ہے. دونوں آیتیں خاص رسول کی ذات کی حد تک ہیں. تو کیا بس رسول ہی ہے یا اور بھی کوئی ہے؟ تو معبود بس کوئی ایک ہی گواہ ہے یا کوئی اور بھی گواہی میں ہے؟ کہنی ایک اور ہے، ایک اور ہے. وہ کون ہے؟ کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے حبیب یہ کافر کہتے ہیں ہم رسول نہیں ہیں. اب کہیے ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو معلومات کوئی بزرگ ایسے بھی ہیں جو رسالت محمد کا گواہ ہیں اللہ کے علاوہ، اور محمد کب سے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی آدم بنے نہیں تھے اور میں نبی تھا. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں تھا، نہ میں نبی تھا. اور نبی تھا میں فرق ہے. میرا ایک دوست ہے جس سے میں 1 سال بڑا ہوں، صرف 1 سال. 7 کا کھیلا ہوا ہے، 7 کا پڑھا ہوا ہے. مگر بزرگوں نے یہ بتایا ہمارے کہ تم 1 سال بڑے ہو، یہ 1 سال چھوٹا ہے. تو ہم اس کو ستاتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہارا کیا ہے، تم تھے ہی نہیں، ہم اس دنیا میں ہوا کھا رہے تھے، دنیا کے تمہیں پتا بھی نہیں تھا ہم تھے. غلط تو نہیں کہا میں نے، لیکن 1 سال کی چھوٹائی بڑائی ہے کل. اور ایک لڑکے سے میں نے کہا کہ تم بیٹا کیا بات کرتے ہو مجھ سے، میں پرنسپل تھا، تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت. تو سال بھر کی چھوٹائی بڑائی نہیں ہے. بڑا لمبا گئے تھے اس ملک میں. پیدا ہونا، تعلیم ہونا، تربیت ہونا، سلیکشن ہونا، پرنسپل کی منزل تک پہنچنا، یہ کوئی 10-20-25 برس کے دن میں نہیں ہو جاتا ہے. کافی لمبا گیپ چاہیے. یہ مجھ سے بہت کافی چھوٹا ہے. جس سے میں نے کہا میں پرنسپل تھا، تم پیدا نہیں ہوئے تھے. پرنسپل عہدہ ہوتا ہے، نام نہیں ہوتا. نبوت عہدہ ہے، نام نہیں ہے. تم کو نبی ہے، میں نبی تھا. تعلیم ہو چکی تھی، تربیت ہو چکی تھی، سلیکشن ہو چکا تھا، نبوت مل چکی تھی، آدم علی بنے نہیں تھے. جی ہم آدم کی نسبت سے آدمی کہلاتے ہیں. ہمارا آدمی کا نام جو ہے وہ آدم کی وجہ سے آدمی ہے، نسبت آدم سے آدمی ہے. تو آدم تو کہہ نہیں سکتے ہیں محمد جیسے آدمی کا منہ لے کے کہے گا. کہ حضور اس وقت نبی تھے تو جو رسالت محمد کا گواہ ہو وہ آدم سے پہلے کوئی بزرگ ہوں گے، کوئی بزرگ آدم سے پہلے ہوں گے. ان کی پہچان کیا ہے کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو ممبر پر بیٹھ کے ایک دن سلمونی کہہ رہے ہیں. اچھا اس کونے میں تو پتہ لگ گیا کہ رسول کے ساتھ کوئی اور بزرگ بھی ہے عالم انوار میں ادھر.
اب حضور کا تذکرہ اس کونے میں بھی اور امت وسط والے میں قیامت تک، تو ادھر بھی ہیں وہ بزرگ یا نہیں ہیں؟ اب بات قرآن کی ہے تو قرآنی سے چلے، حدیث نہ آئے بیچ میں۔ اب سنیے، ادھر بھی سنیے، اس کونے میں دیکھیے، قرآن میں ایک سورہ ہے اور آپ کو بھی زبانی یاد ہوگا، 99% کو یہاں زبانی یاد ہوگا، یہ سورے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ لوگوں کو زبانی یاد ہوتے ہیں۔ قیامت کا تذکرہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، بسم اللہ کے بعد ارشاد ہوا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پر زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، ہلا دی جائے گی، اور اتنے زوردار جھٹکے ہوں گے، ایسا زبردست زلزلہ ہوگا کہ واخرجت الارض اثقالها، زمین کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور جو کچھ اس کے سینے میں ہے وہ سب اگل دے گی، نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ انسان آپ ہے، اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیے گا کہ انسان تو ہم ہیں، ہم ہیں انسان ضرور، مگر اس وقت کہیں منو مٹی کے جد مرے ہوئے دبے پڑے ہوں گے، یہ کہنے کے لیے زندہ نہیں بیٹھے ہوں گے کہ تجھے کیا ہو گیا۔ کئی لاکھ ٹن مٹی کے نیچے کہیں پر دبے ہوئے مرے ہوئے زندہ نہیں پڑے ہوئے ہوں گے۔ مجھے زمین کا کلیجہ پھٹ جائے، جو کچھ ہم نکال باہر کر دے تو وہاں ہم کہاں بیٹھے ہوں گے، اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو تیور ہیں یہ تو ایسے تیور ہیں کہ جیسے کوئی گھوڑے پر سوار جا رہا ہو، گھوڑا وہ باندھ کرنے لگے اور شہسوار کہے تجھے کیا ہو گیا، کیا کر رہا ہے، یہ وہ ہے معاملہ۔ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ جب انسان اسے ڈانٹے گا اور پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا ہے تو زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی، جلدی جلدی رپورٹ دینے لگے گی، یہاں پر مجلس ہوئی تھی، یہاں آزاداری ہوئی تھی، وہاں کسی آدمی نے ایک آدمی کی مدد کی تھی، وہاں فلاں نے فلاں قتل کیا تھا، وہاں فلاں نے فلاں کو تماچا مارا تھا، اچھی بری نیک بات خیر شر جو کچھ زمین کے سینے پر ہوا ہے جلدی جلدی اپنی رپورٹ پیش کرنے لگے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، وہ اپنی طرف سے نہیں، بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ تیرے پروردگار نے اس کو وحی کی ہے۔ انسان پوچھ رہا ہے، بولتی نہیں، اچھا تو یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین پر وحی بھی ہوتی ہے۔ ایک طبقہ ہم کو روز ستایا کرتا ہے، ارے شیعہ اتنے گمراہ کہتے ہیں ان کے اماموں کے پاس فرشتے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے اماموں کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ ہمیں یہ وحی کا مسئلہ بھی ہے، یہ رسول کے لیے مخصوص نہیں ہوتی ہے، یہ سن لیجئے قرآن میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، نہ نبی تھی نہ امام تھی مگر وحی ہوئی، اور آئیے آدمی نہیں جانور کو وحی ہوئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی، جانور میں مٹی پر وحی ہوئی، بأن ربک اوحی لها، تو زمین پر وحی ہو تو قبول ہے، شہد کی مٹی پر وحی ہو تو قبول ہے، مادر موسیٰ پر وحی ہو تو قبول ہے، اماموں کے پاس فرشتے آئے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ قرآن کا معاملہ ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر انسان سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب، یہ تفسیر ہے، اس میں میرا خیال نہیں چلتا۔
اس میں میرے خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. صرف جو معصوم نے کہا بس اس کے نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں ہوتا. تفسیر معصوم میں ہے کہ اس سے مراد انسان سے یہاں پر مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جو زلزلہ محشر کے وقت پوچھے گے زمین سے اور زمین انہیں اپنی رپورٹ دے گی. اس لیے کہ ادھر تو اس کو آرڈر ملے گا کہ بول اب سمجھے آپ ابو تو رات کے کیا مانے. بات واضح ہوئی. تو اب انسان سے مراد دو انسان ہیں, ایک پڑھنے والا ایک پڑھانے والا. اسی لیے پوچھا گیا ہے کہ یہ نقطہ سمجھتے ہو کہ نہیں. کل کے بیان کو یاد کیجئے, یہ بیان مکمل ہو رہا ہے. یہی نقطہ سمجھنے کے لیے پوچھا گیا, سمجھتے ہو کہ نہیں. اگر ہم اپنی حیثیت دیکھ کے جواب دیں تو جواب ہاں میں ہے, اگر ان کی حیثیت دیکھ کے جواب دیں تو جواب نہیں میں ہے. ہمارے حساب سے بے شک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ہم قابل ذکر ہم نہ ہو, ان کے حساب سے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر نہ ہو. اب عزیزان گرامی ایک مسئلہ اور بس چلتے چلتے بات تمام ہو رہی ہے, واضح ہو جائے کہ ہم بہت سے فضائل, بہت سے معجزات, بہت سے معاملات جو بیان کرتے ہیں آل محمد کے, وہ ان کے وجود نورانی کے حساب سے بیان کرتے ہیں. لوگوں کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وجود مادی کے حساب سے دیکھتے ہیں, وجود مادی کے حساب سے دیکھتے ہیں. ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ علی تو شہید ہو چکے ہیں, اب دنیا میں نہیں ہیں, یہ کفر کی باتیں ہیں, یہ بے دینی کی باتیں ہیں, کیسے مدد کو آتے ہیں اور کیسے گرتے کو سنبھال لیتے ہیں اور کیسے کیا ہوتا ہے. یہ باتیں خطبے اور بازی عزیز نے کہ میں وہاں تھا, میں نوح کے ساتھ تھا کشتی میں, اور میں ابراہیم کے ساتھ تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا, اور میں موسیٰ کے ساتھ تھا جب وہ دریا سے عبور کر رہے تھے. ہم ظاہر صاحب یہ سب کیسی باتیں ہیں, اور یہ پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے, اور لوگ اس میں دیکھ کے کیا کہیں گے. اور دیکھیے یہ تو اسلام, ارے اسلام کوئی موم کی ناک ہے جو ذرا سے میں ٹوٹ جائے. بتائیے کیا وہ ان کی نورانی حیثیت, یہ حیثیت سے رسول آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر گواہ ہو سکتے ہیں, اسی حیثیت سے علی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی مدد کر سکتے ہیں. وہ ایک ہی معاملہ, دو نہیں. اور یہ حیثیت سے رسول ہمارے کردار و عمل پر گواہ ہو سکتے ہیں. اسی حیثیت سے گرتے وقت جب ہم یا علی کہیں تو علی ہمیں سہارا دے سکتے ہیں. یہ ہم وجود نورانی والی بات کر رہے ہیں, آپ وجود مادی کے حساب سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم وجود نورانی کے حساب سے بات کر رہے ہیں, اس لیے ہم یہ سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اب آئیے میں اس کی ایک واقعہ چھوٹا سنا دوں اور بات تمام کر دوں. سلمان کی ٹریننگ ہو رہی تھی, سلمان کی ٹریننگ ہو رہی تھی, ان کی معرفت میں اضافہ کیا جا رہا. ایمان تو تھا ہی ان کے پاس, مگر ان کی معرفت میں اضافہ کیا جا رہا. تو مرتبہ علی ان کو سمجھایا جا رہا. بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ بیٹھے تھے, حضرت سلمان بیٹھے تھے, اور مولا علی بیٹھے تھے. 3 آدمی تھے, وہ چوتھا تھا. اور بیچ میں کھجوریں رکھی تھی, کھجوریں نوش فرما رہے تھے. یہ حضرات بیچ میں کھجوریں رکھی تھی, کھجوریں نوش کر رہے تھے, وہ بیٹھے تھے. وہ کھجوریں کھاتے کھاتے پتا نہیں کیا ہوا کہ وہ گٹھلی کہیں گھوم گھام کے سلمان کی طرف آ گئی. کیا ہوا
کچھ ہوا معاملہ، کچھ ہوا. اچھا پہلے میں بہت سوال کے پڑھتا تھا بلکہ نہیں پڑھتا تھا، اب پڑھنے لگا ہوں. بہت سے مضمون ایج کے ساتھ آدمی کے اوپر ٹھیک لگتے ہیں. جب تک میں جوان رہا، جب تک نہیں پڑھا ایسے. جب داڑھی سفید ہو گئی بالکل اب پڑھتا ہوں. اب کو خطرہ نہیں. بڈھا جو ہوتا ہے بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، ذرا سے بڑھتا ہے. خاص طور سے جب جوان بیٹھے ہوئے تھا ادھر. اب اگر جوانی میں پڑھ دیتا یہ تو بڈھے بگڑ جاتے. سمجھے؟ اب کوئی گھٹکا نہیں ہے. وہ سب ہماری ایج گروپ کے ہیں، بگڑیں گے کیا؟ اپنی برادری کے آدمی نے کیا بگڑے گا؟ تو بڈھا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب جوان اس کے تو بیٹھے ہو کہیں قریب فوراً بھڑکتا ہے وہ. جی کیا مطلب؟ ایک دم چوکنا. تو وہاں 3 آدمی بیٹھے ہیں، ایک تو رسول ہے، اب ان سے تو کچھ ظاہر کوئی سوال ہی نہیں. ایک وہ خود ہیں جو بزرگ ہیں، بڈھے ہیں. نوجوان ایک ہی ہے. نوجوان ایک ہی ہے اور ظاہری حساب سے بھائی بلو 30 ہے. بلو 30 ہے. 24 برس کیوں، 25 برس، 26 برس ایسے کچھ ہوں گے، 26-27 برس سے ہوں گے اور بلو 30. اب کٹلی لگی ان پہ دیکھا ان کا. آپ مجھ بڈھے سے مذاق کرتے ہیں. فطر یہ بالکل بڈھے کا نیچر یہی ہے. بالکل بڈھے کا نیچر یہی ہے. کہیں جی آپ مجھ بڈھے سے مذاق کرتے ہیں. اچھا بڈھا ہمیشہ یہ بات کہتا ہے اس لیے کہ جوان معذرت کر دے گا کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی، بھلا آپ کو دوں گا. وہاں جوان نے ایسی بات کہی کہ بڈھے کے اور مرچے لگ جائے. حضرت سلمان کے لیے کو کہتا ہے 100 برس کے تھے، کوئی کہتا ہے 150 برس کے تھے، کوئی کہتا ہے 300 برس کے تھے. بہرحال یہ تو روایتوں کا اختلاف ہے، مگر بہت بڈھے تھے. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ بہت بڈھے تھے. تو ایک ایسا آدمی جس کے لیے بحث ہو کہ 100 برس کا تھا کہ 150 برس کا تھا، وہ 26-27 برس کے لڑکے تھے. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ بڈھے سے مذاق کرتے ہیں. تو کس امید پر کہہ رہا ہے کہ نوجوان لڑکا معذرت کرے گا؟ اس نے ایسی بات کہہ دی کہ بڈھے کو اور مرچے لگ جائیں. کہلے کیا بہت بڈھے ہو؟ خدا کی قسم حساب سے بتائیے اس جملے کی کیا کاٹ ہے. کہے سلمان کیا بہت بڈھے ہو؟ سوچئے کیا حال ہوا ہوگا. وہ ایک دم سے چوک پڑے. انہوں نے اپنی اصلی ایج بتائی. کہیں جی اتنا ہوں. اب تو رو پڑے گا، ہمارا کوئی اثر ہی نہیں ہوا. ایج بھی انہوں نے بتا دی تو کوئی اثر کچھ نہیں ہوا. بلکہ وہ کہنے لگے وہ چھت تو اتنے ہو. اچھا وہ آدمی تمہیں یاد ہے جو ایک دفعہ تمہیں جنگل میں شیر نے گھیر لیا تھا، اس نے آن کے تمہیں بچایا تھا. بھائی یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ ان کے ہاتھ پیروں میں تھرلنگ پیدا ہو گئی. کہے جی ہاں وہ آدمی تو یاد ہے، مگر وہ تو میری نوجوانی کا قصہ ہے. یہ تو بتائی تمہیں وہ میری نوجوانی کا قصہ ہے، اور وہ تو آپ کی پیدائش سے بہت پہلے قصہ ہے. مجھے خدا کے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. میں نے آج تک کسی سے منہ سے نکالا نہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا، کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو مجھے معلوم ہے، یا اس آدمی کو معلوم تھا، یا خدا کو معلوم ہے. اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اور تو بہت پرانا قصہ ہے، میری نوجوانی کا ذکر ہے. یہ اس پر بھی ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اور ان کا جب وہ آدمی تمہیں بچا چکا
تو تمہارے پاس کچھ تھا نہیں وہاں اس وقت، تو جنگل میں کچھ پھول کھلے ہوئے تھے، تم نے گلدستہ بنا کے اس کو پیش کیا تھا کہ معاف کیجیے گا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ غریب کا تحفہ یہ لے لیجیے آپ۔ اب ان کی حالت اور زیادہ آپ سمجھیے سال گڑبڑ ہونے لگی۔ جی ہاں جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، مگر یہ آپ کو یہ کسی یہ آپ کیسے معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ وہ ابھی وہ حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے ہاتھ ہوا میں یوں کیا اور جو نکلا تو وہ گلدستہ ہاتھ میں گئے، پہچانا تو کوئی یہی تو نہیں تھا۔ یہی تو نہیں تھا، دیکھو یہی تو نہیں تھا گلدستہ۔ اب وہ بالکل ہی سمجھیے کیا بغیر ان کو سہارا نہ دیے جائے تو یہ گئے، یہ فضائل کے سمندر میں ڈوبا یہ جہاز، اگر نہ خدا بچا نہ لے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بہت پرانا قصہ ہے، پھول ویسے کے ویسے کھلے ہوئے، جس کے ہاتھ میں پھول نہ کملائیں کیا اس کے بعد کا پھول کملایا جائے گا؟ اور اب جب یہ حالت ہونے لگی تو یہ واقعی اسی لیے کیا گیا تھا کہ ان کی معرفت میں اضافہ ہو، کہ ان کو تعلیم دینے کا سلسلہ تھا، تو خود ہی بازو بھی تھا وہاں کہ سلمان گھبراؤ نہیں، سلمان گھبراؤ نہیں، حیرت نہ کرو، ہر نبی کی مدد میں نے خفیہ طریقے سے کی ہے، محمد کی مدد کے لیے سامنے آیا ہوں۔ تو جو نبوتوں کا گواہی دے وہ نور کا ایک حصہ ہے، جو نبوتوں کی مدد کرے وہ نور کا دوسرا حصہ ہے۔ تو اب بہتیری باتیں جس کو لوگ کہتے ہیں یا علی کہنے سے علی کیسے آ جاتے ہیں، یہ تصرف نوری ہے، مادی حساب سے ہم نہیں کہتے۔ جناب سیدہ مجلس میں کیسے آ جاتی ہیں، یہ مجلس میں ان کا تشریف لانا ان کے وجود نوری کے حساب سے ہے، وجود مادی کے حساب سے ہم نہیں کہتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجیے جو ان کی تشریح آوری جو مجلس حسین میں ہوتی ہے یہ وجود نوری کا حصہ ہے، جس حیثیت سے ان کے باپ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا گواہ ہیں، جس حیثیت سے ان کے شوہر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے مددگار ہیں، جس حیثیت سے وہ آج تک ان کا وجود نوری اور تصرفات نوری ہیں، اسی طریقے سے معصوم عالم بھی اسی نور کا ایک حصہ ہے۔ اگر تصرفات نوری کے حساب سے وہ تشریف لائیں مجلس میں اور 1000 جگہ مجلس ہو اور 1000 جگہ وہ تشریف لائیں تو یہ مقام حیرت نہیں ہے، یہ کہ آپ مادی اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ ایک جس میں مادی وقت واحد میں تو جگہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ نوری حساب سے کہہ رہے ہیں، مادی حساب سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور ہمیں ہم نے یہ بتایا تو عزیزان گرامی یہ وہ لوگ ہیں کہ اکثر و بیشتر معجزات، فضائل، کمالات جو کچھ بیان ہوتے ہیں وہ اس نورانیت کی بنیاد پر، اور محمد وآل محمد علیہ السلام کا وجود ہے وہ ایک وجود ظاہری ہے عالم مادی کے حساب سے، اس لیے کہ دنیا عالم مادی ہے اور ان کو پیکر بشری اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ مصلحت پروردگار اور دین کی پالیسی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور ایک ان کی شان نوری اور اس نوری حیثیت سے وہ مدد کرتے ہیں اور سہارا دیتے ہیں۔ بہت سی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، بہت سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں اس کے لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا یہ کیسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ عقل کی بات یوں ہے کہ آپ اس کو جب وجود مادی کے ساتھ سوچیے گا تو عقل میں نہیں آئے گا، اور جب وجود نورانی کے ساتھ سوچیے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گا۔ تو حضور یہ بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ان دو مجلسوں میں عرض کر دی، یہ کہ عزیزوں قضائے حسین اور مجلس حسین جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیض کا دفتر ہے، اور یہ اس مظلوم و بے کس کا تذکرہ ہے کہ جس کے تذکرے میں انبیاء بھی شریک ہوتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں، خاندان خدا بھی آتے ہیں، اور اس پر حیرت نہ کیجیے کہ تو کیا ماں کیسے نہیں، حسین کے خون کا ابھی بدلہ نہیں لیا، ابھی بے کس کے خون کا بدلہ نہیں لیا، ابھی ماں کو
माँ के दिल पर जो रंग है। तो इस मकाम ताज्जुब नहीं है कि हुसैन के गम में शरीक हो। और ये मजलिस की रौनक और जिंदगी जो है ये इस बात की दलील है कि कोई वारिस गम है। जिसका कोई वारिस नहीं होता उसकी याद भी कोई नहीं होता। हुसैन का एक बेटा किसी वजूद ज़ाहिरी के साथ, वजूद नूरी के साथ नहीं, वजूद ज़ाहिरी के साथ, वजूद मादी के साथ इस दुनिया में है, जिसका वजूद भी मजलिस हुसैन की बका के सामने, जो जज़ीरा खज़रा में बैठ के भी अपने जब को रोकते गिरिया फरमाते। और अज़ीज़ान गिरामी हदीस में है कि वो परचम जो हज़रत अब्बास के हाथ में था वो आज भी उनके सामने रहता है। और जब वो परचम खुद ब खुद के हवा में लहराने लगेगा तो उनके वास्ते इशारा होगा कि आओ अब ज़ुहूर का वक्त है। तो अज़ीज़ान गिरामी हुसैन का तज़किरा बाकी है और हुसैन का तज़किरा रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। इसलिए कि ये उस मज़लूमियत की दास्तान है कि जब भी हमने सोचा जब हमारी आंखों से खून का दरिया रहा, जुल्म भी हो गया, अज़ादारी के खात्मे का ज़माना आ गया। अभी कल की बात है कि मुहर्रम शुरू हुआ था, मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ था और अब हुसैन का 40वां भी हो चुका, जुल्म हो चुका। अब चंद दिन और बाकी हैं और चंद दिन के बाद ये अय्याम अज़ा खत्म हो जाएंगे। लेकिन अय्याम अज़ा खत्म हो जाएंगे, हुसैन हमारे दिलों से थोड़ी हो सकते। हुसैन तो हमारे दिलों में जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे दिल के आज़ा खाने सजे रहेंगे, जब तक हुसैन इब्न अली हमारे मेहमान रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज ये वो जमाना है और ये वो दिन है जब शहज़ादी ज़ैनब करबला में अपने भाई पर रो रही है। अजीजों, आपको मालूम है कि वो काफिला जो 11वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला से गया था, वो 20वीं सफर सन 62 हिजरी को करबला में आया। खुदा की कसम अजब शान थी। करबला में काफिले के आने से पहले जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को ये शरफ हासिल हुआ कि वो हाजिर खिदमत इमाम हुए। और रवायत बताती है कि जाबिर बड़े एहतिमाम से आए कब्र हुसैन के ऊपर। पहले कब्र हुसैन पर नहीं आए, बल्कि पहले फुरात पर गए, जाके गुस्ल किया, लिबास एहराम से मिलता जुलता लिबास पहना और वहां से सरोपा बरहना दौड़ते हुए कब्र हुसैन पर आए और आन के अपने को कब्र हुसैन पर गिरा दिया। हे आका, आपके नाना के सहाबी आया। और जाबिर रो रहे थे जब सैलानियों का काफिला आया है। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे नहीं मालूम कि क्या गुफ्तगू हुई, मुझे नहीं मालूम बीवियां कैसे रोई। मैं तो तसव्वुर की आंखों से देख लेता हूँ, अगर किताब में मुझे लिखा हुआ नहीं मिलता तो तसव्वुर मुझे सब कुछ दिखा देता है। मेरा दिल कहता है सैयद सज्जाद ने बताया होगा ये मेरे बाबा की कब्र है। और सैलानियां बैठ के कब्र हुसैन पर रोई होंगी, फिर बताया होगा ये मेरे 18 बरस वाले भाई की कब्र जो पाई है। अब मुझे नहीं मालूम कि कब्र अली अकबर पर लैला ज्यादा रोई कि बीबी ज़ैनब ज्यादा। और जब यहाँ सब कब्रों का गिरिया बुका हो चुका होगा तो जैसे आज भी यही दस्तूर है कि पहले जब जाया जाता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में जाता है और जब वहाँ ज़ियारत से फारिग हो जाता है तो जनाब अब्बास के रोज़े में जाता है। उस वक्त भी ऐसे ही हुआ होगा कि पहले बीवियां यहाँ आन के रोई होंगी और जब यहाँ गंजे शहीदा पर और सब कब्रों पर बीवियां रोई होंगी तो शायद किसी शहजादी ने ये बात कही हो कि बेटा सईद सज्जाद मुहाफिज हरम की सुन्नत कहाँ बनाई। और सईद सज्जाद सबको लिए हुए दरिया के किनारे गए हो सकता है कि लैला ने कहा हो कि अली अकबर आओ पानी पर दरिया में दरिया का कब्जा है। हो सकता है बीबी रबाब ने कहा हो अली अकबर आओ अब तुम्हें पानी मिल जाएगा। और सैलानियां कब्र अब्बास पान के रोई होंगी। अज़ीज़ान गिरामी, एक नफ्सियात इंसानी की बात है, किताब की नहीं है। फितरत की है इंसान की कि जिसका एहतराम बहुत करता है उसके सामने बात कम करता है। ये इंसानी आदमी जिसका एहतराम ज्यादा करता है उसके सामने बातें कम, चुप है। और जिससे बेतकल्लुफ होता है उससे अपना दर्द दिल कहता है। ये इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर है। जिससे बेतकल्लुफ होता है उससे अपना दर्द दिल कहता है। फितरत के इस उसूल की बुनियाद पर मैं ये सोचता हूँ कि सैलानियां कब्र हुसैन पर खाली रोई होंगी।
सैलानियां कब्र हुसैन पर खाली रोई मगर जब कब्र अब्बास को आई होगी तो अपना दर्द देखा ये भैया तुम आराम कर रहे हो, तुम्हारी बहनें बाजारों में गई, तुम्हारी बहनें दरबारों में गई, ये भैया सब आए हैं मगर तुम्हारी भतीजी सकीना नहीं आई, ये भैया शाम के खाने में ढूंढ के मर गई, तुम्हें याद किया करती थी, तुम्हें पुकारा करती थी, ए अब्बास सकीना तुमसे दूर शाम में आ रहा ना बनाया होता है शबीर को मेहमान न बनाया होता है शबीर को मेहमान न बनाया होता है ज़हरा का चले जा हाय ज़हरा का चले जा उठाया होता है शबीर को मेहमान न बनाया होता है शबीर को मेहमान न बनाया होता छाप आता ना बुढ़ापा ना कमर कम होगी छाप आता ना बुढ़ापा ना कमर कम होगी अली अकबर का जो लाशा ना उठाया होता शबीर को मेहमान न बनाया होता शबीर को मेहमान न बनाया होता सच्चाए आले मोहम्मद तो न कटते बाजू पानी पेशी को जो तूने पिलाया होता है शबीर को मेहमान न बनाया होता है शबीर को मेहमान न बनाया होता जिसकी अज़मात करे पूरे तकादे सूरज जिसकी अज़मात करे पूरे तकादे सूरज सर पर उसे न लाया होता शबीर को मेहमान न बनाया होता है शबीर को मेहमान न बनाया होता है मुसलमान तेरी बख्शिश में दामिल होती है मुसलमान तेरी बख्शिश में दामिल होती काश तूने दिल ज़हरा उठाया होता है शबीर को मेहमान न बनाया होता है शबीर को मेहमान न बनाया होता हाय ज़हरा का कलेजा हाय ज़हरा का कलेजा न दुखाया होता है शबीर
حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاد بلی جس کی ہوا بن کے چلی گلوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین صلى الله عليك وعلى يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك وبنيك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أولاء يا غريب الغرباء السلطان علي بن موسى الرضا عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أولاء يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته